وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ واو حرف عطف، ان حرف مشبہ الفعل، ضمیر ان کا اسم محل نصب میں ہے، لام مزحلقہ ہے تاکید کے لیے، تنزیل مصدر ہے باب تفعیل کا لیکن منزل کے معنی میں ہے، یعنی اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ تنزیل مضاف ہے، رب العالمین مضاف الیہ سے مل کر تنزیل کا مضاف ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ نزل فعل ہے، بھی جار مجرور سے مل کر یہ با تادیہ کے لیے، بھی کا با کا کے لیے، اور وہ با جو تادیہ کے لیے ہوتا ہے اکثر معربین اس کو جو ہے وہ فاعل سے حال بناتے ہیں، تو یہ متلبسن سے متعلق ہو جائے گا، کس سے؟ متلبسن سے متعلق ہو کر الروح الامین سے حال، الروح معطوف علیہ، الامین صفت، الروح موصوف، الامین صفت، موصوف صفت سے مل کر ذوالحال، ذوالحال سے مل کر نزلہ کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا الگ، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ انا کی دوسری خبر ہو جائے، انا حرف مشبہ الفعل کی جملہ ہو کر اعلی حرف جار ہے، قلبی کا مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر یہ نزلہ سے متعلق، کس سے؟ لام حرف جار تکون فعل ناقص ہے، منصوب ہے کیونکہ لام کے بعد میں ان مقدر ہے، لام حرف جار ہے نا تو فعل پر داخل ہو نہیں سکتا، حرف مصدر آ جائے گا، مصدر بن جائے گا تو اسم ہو جائے گا۔ انت ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہے، من المنذرین جار مجرور سے مل کر، من المنذرین جار مجرور سے مل کر ثابتاً وغیرہ سے متعلق ہو کر کانا کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر لام کا مجرور جار مجرور سے مل کر یہ بھی نزلہ سے متعلق۔ چلیے، با حرف جار لسان موصوف، عربی صفت اول، مبین صفت ثانی، موصوف صفت سے مل کر با کا مجرور جار مجرور سے مل کر کے یہ بھی نزلہ سے متعلق، اور نزلہ سے متعلق اور منذرین سے بھی متعلق ہو سکتا ہے کیونکہ منذرین اس میں فاعل ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ ہاں، منذرین سے ہی متعلق، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ بلسان عربی مبین جو ہے نزل بھی کی بھی سے جار مجرور سے بدل ہو جائے، کیا ہو جائے؟ جار مجرور سے بدل ہو جائے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو بلسان کو بھی کی بھی جار مجرور سے اس جار مجرور کو بدل بھی بنایا ہے۔ چلیے، بہرحال لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ یا تو منذرین سے متعلق یا نزلہ سے متعلق ہو جائے گا۔ واو حرف عطف ہے، ان حرف مشبہ الفعل، وہ ضمیر ان کا اسم، یہ بھی لام مزحلقہ، فی حرف جار زبر، زبرتن کی جمع ہے، مضاف الاولین مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر کے فی کا مجرور محذوف سے متعلق ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُ کی ہو ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بے شک یہ قرآن لتنزیل رب العالمین سارے جہان کے رب کا نازل کیا ہوا ہے۔ نزل بھی الروح الامین، اس کو لے کر نازل ہوئے، اس کو لے کر اترے ہیں روح الامین۔ روح الامین سے مراد حضرت جبریل امین ہیں جو وحی کے امین ہیں۔ علی قلبی کا آپ کے دل پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے
اور آپ کے دل پر کیوں اتارا؟ تاکہ آپ اسے یاد رکھو، سمجھو، دوسروں کو تبلیغ فرما دو۔ دل کو خاص اس لیے کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا علیہ کا، ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، علی قلبی کا کہا گیا۔ تو دل کو خاص اس لیے کیا گیا کیونکہ تمییز اور عقل کی جگہ جو ہوتی ہے وہ دل ہی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ رئیس الاعضاء ہے، جب دل درست ہوتا ہے تو سارے اعضاء درست ہوتے ہیں، جب دل بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ امیر جو ہے وہ دل ہی ہے، حکم جو دیتا ہے وہ دل دیتا ہے۔ وہ درست ہوگا، درست کام کا حکم دے گا تو اعضاء درست کام کریں گے، اور جب وہ خراب ہوگا تو خرابی کاموں کا حکم دے گا۔ اب آسان ماری ہے کہ نہیں، تو پھر وہ خرابی کام کریں گے۔ علی قلبی کا آپ کے دل پر، لتکون تاکہ آپ ہو جائیں من المنذرین ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین فصیح عربی زبان میں، صاف عربی زبان میں۔ اگر منذرین سے متعلق ہوگا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ صاف عربی زبان میں ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی عربی زبان میں ڈرانے والا تھا؟ حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح، یہ عربی زبان میں تبلیغ فرمائی انہوں نے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، لفی زبر الاولین، پہلے لوگوں کے صحیفوں میں ہے۔ وہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹے گی تو مطلب یہ ہوگا کہ اس قرآن کا ذکر پہلے نبیوں کی کتابوں میں موجود تھا، توریت، انجیل وغیرہ میں۔ اور وہ ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، تو مطلب ہوگا کہ یہ نبی وہ ہیں کہ جن کے اوصاف پہلے نبیوں کی کتابوں میں ذکر کر دیے گئے تھے۔ اہل مکہ نے خفیہ طور پر اپنے کچھ خاص لوگوں کو علماء یہود مدینہ کے یہودی جو عالم تھے ان کے پاس بھیجا تھا کہ نبی آخر الزماں کے تعلق سے تمہاری کتابوں میں کچھ ملتا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آخر نبی کے اوصاف ہماری کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب وہ دنیا میں مبعوث ہوں گے۔ چلیے، حمزہ استفہام ہے، واو حرف عطف ہے۔ حمزہ استفہام ہے، واو، ظاہر سی بات ہے کہ واو سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا کہ جس کا عطف ہوگا بعد والے کا۔ چلیے، لم یکن حرف نفی جزم و قلب ہے، لم یکن فعل ناقص ہے، یہ لہم جار مجرور سے مل کر ثابتتن سے متعلق ہو کر کے آیتن سے حال ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ آیتن کی صفت ہے، مقدم ہو گیا تو حال بن جائے گا۔ آیتن ذوالحال اپنے حال سے مل کر یکن کی خبر مقدم، ان حرف مصدر یعلم فعل مضارع منصوب ان کی وجہ سے، ضمیر یعلم کا مفعول بھی مقدم، علماء مضاف، بنی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے علماء کا مضاف الیہ، پھر یعلم کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یکن کا اسم مؤخر، یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو جائے گا اس معطوف علیہ پر جو معطوف علیہ محذوف ہے، جو معطوف علیہ محذوف ہے۔ اور معطوف علیہ تو الگ الگ نکالے جا سکتے ہیں، لیکن جو موقع و محل کے اعتبار سے ہے تو وہ یہ نکال سکتے ہیں، ایطلبون کا آیتن، یطلبون کا، ولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ ارے بات سمجھ میں آئے گی نا؟ چلیے، واو حرف عطف ہے، اور یہ جملہ شرط و جزا سے مل کر اس کا عطف جو ہوگا لم یکن والے جملے پر ہوگا، اس پر ہوگا، ہاں۔ واو حرف عطف ہے، لم حرف نفی جزم و قلب ہے، نزل فعل ہے، نا فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول بھی ہے، علی حرف جار ہے، بعض مضاف ہے، اعجمین
مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر اعلیٰ کا مجرور، پھر نزلہ سے متعلق، نزلہ فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، حرف عطف، قرأ فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور یہ ہو ضمیر مفعول بہ علیہم جار مجرور سے مل کر متعلق، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف سے مل کر شرط، مائے نافیہ، کانا فعل ناقص واو اس میں بھی جار مجرور سے مل کر کے مومنین سے متعلق، مومنین اپنے متعلق سے مل کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، اور شرط و جزا سے مل کر اس کا عطف بھی کس پہ ہو جائے گا؟ لم یکن والے جملے پر ہو جائے گا۔ چلیے اللہ فرماتا ہے کیا وہ آپ سے نشانی طلب کر رہے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً، اور ان کے لیے اولم یکن لہم آیتن، کیا ان کے لیے نشانی یہ بات نہیں ہوئی؟ کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہیں ہوئی؟ کون سی بات؟ کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ ان کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء، ان کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء، کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہیں ہوئی؟ شاید یہ تو حدیث شریف میں کسی آیت کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء ان کو ایسے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، بلکہ اور یہ کہیے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو جاننا یہ ظن پر مشتمل ہوتا ہے، گمان پر، بیوی کے ساتھ حسن گمان ہے کہ میرا بیٹا ہے، وہ ڈھکی چھپی چیز ہے، بیوی تو جانتی ہے کس کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے یقین کے ساتھ جانتا ہوں جتنے کہ میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں جانتا۔ تو علماء بنی اسرائیل میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت ابن یامین، حضرت اسد، حضرت ثعلبہ، حضرت اسید، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ایمان قبول کیا۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو یہودیوں کے علماء ان کو جانتے ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں ہوئی؟ یہ بھی ان کے لیے نشانی ہونا چاہیے تھی، کیوں نہیں ہوئی؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اعجمین جو ہے یہ اعجم کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اور اعجم جو ہے اس میں تفضیل ہے، لیکن اعجم مخفف ہے اعجمیٌ کا، کس کا؟ من لا يتکلم العربیہ، جو عربی زبان نہ بولے، اور اس کا فعل آتا ہے عجمہ یعجمو، من کان فی لسانہ لکنۃ، جس کی زبان میں لکنت اس کو کہتے ہیں۔ چلیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن ہم نے جو ہے وہ فصیح و بلیغ نبی پر نازل فرمایا، کہ جس فصیح و بلیغ نبی کی فصاحت کو پورا عرب جانتا اور مانتا ہے، اور یہ قرآن ہے بڑا فصیح و بلیغ ہے، معجز ہے، کہ اس کے سامنے عرب کے جتنے بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ عاجز ہیں، اس کی جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکے۔ تو یہ معجز ہے، تو ان کو یہی مان لینا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے فصیح و بلیغ ہو کر کے قرآن کو کی جیسی صورت نہیں بنا سکتے، تو یہ انسان کا بنا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، کیونکہ ان کا انکار کسی دلیل پر تو ہے نہیں، وہ کبھی اس کو کہانت کہتے ہیں، کبھی اساطیر الاولین کہتے ہیں، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ محمد نے بنا لیا ہے۔ تو یہ تو چلو فصیح و بلیغ نبی ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں انہوں نے بنا لیا ہے۔ بالفرض اگر یہ قرآن کسی ایسے آدمی پر نازل کر دیا جاتا کہ جو عربی نہ جانتا ہو، اور پھر وہ پڑھ کے سنا دیتا، چلو اب تو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ اس نے بنا لیا، وہ تو عربی جانتے ہی نہیں ہے، تب بھی یہ انکار کرتے، تب بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کا ایمان لانا ان کے حصے میں ہے ہی نہیں، سمجھے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر بالفرض ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی اجمی آدمی پر جو عربی نہ جانتا ہو،
فقرأہ علیہم، فا جو ہے جزا کے لیے نہیں، عطف کے لیے، یہ بھی شرط میں شامل ہے، شرط پوری نہیں ہوئی، پھر وہ اجمی آدمی اس قرآن کو علیہم ان پر تلاوت کر دیتا، ان کو پڑھ کر سنا دیتا، ما کانوا بہ مؤمنین، تو بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کا ایمان کی دلیل نہ لانا دلیل کی وجہ تھوڑی، اناد کی وجہ سے، اور اناد میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، آدمی ہر چیز کا انکار کرتا ہے۔ چلیے